السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید جس میں ہم نے 13 اسباق پڑھ لیے تھے، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے جس میں مخرج نمبر 12 ہیں، اور مخرج نمبر 12 کا نام ہے حروف لثویہ، جس میں 3 حروف ہیں ثا، ذال اور ظا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، اس سے پہلے جو ہم نے مخرج نمبر 11 پڑھا ہے اس میں حروف نطعیہ تھے اور وہ 3 تھے، تا، دال، طا۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ان 3 حروف کا بھی پتہ چل جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے مسوڑوں اور دانتوں کی اقسام کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ان چیزوں کی معلومات حاصل ہو جائے اور پھر آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سبق نمبر 14، اور اس میں ہے حروف لثویہ۔ سب سے پہلے یہ لثویہ جو ہے یہ لسہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتے ہیں مسوڑوں کے وہ حصے یا مسوڑوں کے پاس والے اندرونی کنارے سے نکلنے والے حروف، اس کو حروف لثویہ کہتے ہیں یا ان کو حروف لسہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب زبان کا سرا جب ثنایا علیہ کے کناروں سے لگے گا تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ اب جو ثنایا علیہ کے کنارے ہیں وہ آپ نے کیسے پہچاننے ہیں، کیسے ہیں، یعنی وہ آپ کو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ ثنایا علیہ کے کنارے ہیں؟ آپ ایسے کریں، انگوٹھا لیں، اپنے سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں وہاں پہ دبا کے رکھیں، جو ہے وہ آپ جب دبا کے رکھیں گے اس کے بعد آپ انگوٹھا ہٹائیں گے تو دیکھیں انگوٹھے پہ آپ کے دانتوں کے نشان لگ گئے ہیں۔ تو جو کنارے آپ کے دانتوں کے لگے ہیں ان کناروں پہ زبان کی نوک لگانی ہے، زبان کا سرا لگانا ہے، تو یہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ اور ان 3 حروف کے نکلنے کی جگہ تو ایک ہے، لیکن ان میں قدر فرق ہے۔ فرق یہ ہے، وہ فرق بھی تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی تفخیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک حرف کو موٹا پڑھیں گے اور باقی جو ہے وہ حرف ترقیق یعنی باریک پڑھے جائیں گے۔ تو ذال اور ثا جو ہیں یہ باریک پڑھیں گے، اور ظا جو ہے اس کو ہم نے مفخم پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہ اس میں فرق ہے۔ اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو پھر آپ سارے حروف کو ایک جیسا کر دیں گے اور یوں پڑھنے میں غلطی ہوگی، قرأت و تجوید میں غلطی ہو جائے گی۔ تو آئیں اب اس میں فرق کو ہم سب سے پہلے پہچانتے ہیں۔ دیکھیں ذال اور سا کی آواز جب آپ نکالیں گے نا، ذا سا، ٹھیک ہے، آ کی آواز آ رہی ہے، ذا سا، اور وا، تو وا کی آواز موٹی ہوگی، ایک ہے آ او، ٹھیک ہے، یعنی ذال سا، ذا سا، ذال سا، آ، اور وا او، یہ موٹی کر کے آواز کو نکالیں گے۔ یہ فرق ایک اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جب اب اس کی ہم مثالیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے آپ اس کے مثالوں کی طرف دیکھیں تو یہ مفردات کی مثالیں ہیں۔ ذال کو پہلے پڑھتے ہیں، تو ذال میں اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس کو یہ یوں نہیں کرنا، زا یوں نہیں کرنا، اللہ زینا، اللہ زی، اس میں دیکھیں سیٹی کی آواز آ رہی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ذا، اللہ ذی، ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، ذی ذو، ذا ذی ذو، ذا ذی ذو۔ اسی طرح سا کو بھی اسی طرح پڑھنا، یوں نہیں کرنا، سما نہیں کرنا، ثم، ٹھیک ہے، سما کریں گے تو پھر یہ آواز تبدیل ہو جائے گی۔ تو سا زبر سا زیر سی، سا پہ سو، سا سی سو۔ زبان کا سرا جب ثنایا علیہ کے کناروں پہ لگے گا تو یہ ذال اور سا اور ظا ادا ہوگا، لیکن ظا موٹا ہوگا اور ذال اور سا جو ہے یہ باریک ہوں گے۔ اب ظا کو پڑھتے ہیں، سامنے دیکھیں مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ظا زبر ظا، ظا ذی ذو، ظا ذی ذو، یہ تینوں موٹے پڑے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا جب کسی بھی حرف کے مخرج کو آپ نے پہچاننا ہو تو اس حرف کو ساکن کریں، اس سے پہلے زبر زیر پیش کے اوپر کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش لگا دیں۔ تو اب ہم نے ان تینوں حروف کو ساکن کرنا ہے، ان سے پہلے الف کے اوپر ہم نے زبر زیر پیش لگانا ہے۔ سب سے پہلے ذال کو دیکھیں، حمزہ زبر ذال، از۔ اب دیکھیں آپ کی زبان کا جو سرا ہے نا وہ آپ کے
جو ثنایا علی ہیں ان کے کناروں کے اوپر لگے گا، اور جب ان کناروں کے اوپر لگے گا زبان کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آپ کو دانتوں سے باہر کی طرف دکھائی دے گا یا محسوس ہوگا کہ تھوڑا سا حصہ زبان کا باہر کی طرف ہے، تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اب پڑھیں، حمزہ زبر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، از از از، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آ رہی۔ اسی طرح سا کو بھی پڑھنا ہے، حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس، اس میں یاد رکھیں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی۔ اور زوا کو پڑھیں گے تو یہ موٹا کر کے پڑھیں گے، حمزہ زبر زوا از، حمزہ زیر زوا از، حمزہ پیش زوا از، از از از۔ اب اس کو جو ہے وہ ہم اگلی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مرکبات کی مثالیں آ گئی ہیں، جیسے ذہبہ، اب اس کو ذہبہ پڑھنا درست نہیں ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ذہبہ ذہبہ، اذنا اذنا، یأخذو یأخذو۔ اسی طرح سا کی مثالیں دیکھیں، ثمرات ثمرات، آثمین آثمین، یغاث یغاث۔ اسی طرح ضوا کی مثال دیکھیں، ظہر ظہر، ظلال ظلال، ینظرون ینظرون۔ اسی طرح پھر مرکبات کی اور مثالیں دیکھیں، جیسے یذہب یذہب، اذہب اذہب، مذنبین مذنبین، اثمر اثمر، مثل مثل، وسقا وسقا، یظلم، ضا موٹا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یظلم، حافظ حافظ، یظلمون یظلمون۔ تو یہ تھیں حروف لسویہ کی مثالیں۔ ان حروف کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی پہچان کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر یہ سبق آپ کو صحیح طرح یاد ہوا تو آپ مخرج نمبر 12 کو بھی صحیح طرح ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔